بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے خربوزہ بہترین پھل ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگاؤ، کیونکہ اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ جس گھر میں مرغیاں موجود ہوں وہاں کسی کو بھی گرمی کے دانے نہیں نکلتے۔ گنے کا جوس پینے سے بال کالے رہیں گے اور اس سے جسمانی کمزوری بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیلا کھانے کے بعد لسی پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ چہرے کو چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو۔ اس سے سر درد کی شکایت بھی دور ہوگی اور اس سے آپ کا چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ بٹیر کھانے سے دل کی نالی سکڑ جاتی ہے۔ روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کو کمزور کر دیتے ہیں۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ موٹاپے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سفید چاولوں سے دور رہو۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالٹا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ معدے میں تیزابیت ہو سکتی ہے۔ جوان رہنا چاہتے ہو تو دودھ میں اسپغول کا چھلکا شامل کر کے پیا کرو۔ اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان بے خوابی کا شکار ہو تو اسے گلابی چادر یا کمبل استعمال کرنا چاہیے۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں کبھی مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہو، 1 منٹ تک تیزی کے ساتھ اپنی پلکیں جھپکائیں۔ زیرے کے استعمال سے یادداشت مضبوط رہتی ہے۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ زمین سے جب بھی اٹھو تو بغیر سہارے کے اٹھو، اس سے آپ کی عمر بڑھے گی۔ نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو جائے تو کان میں سرسوں کا تیل ڈال دو اور الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ پانی کان سے فوراً باہر نکل آئے گا۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حمل کے دوران اسٹرابری کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھپن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹتے ہیں اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں اور کھانے کے فوری بعد مت سو جائیں۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر اس کا ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے اور آپ پر موٹاپا حاوی ہو جائے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ توجہ چاہتا ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ بری طرح سے خراب ہو گیا ہے۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔
اور آپ کے گردے تندرست رہتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم سے بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں۔ یہ یرقان جیسی بیماری سے نجات حاصل کرواتے ہیں۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی کہ سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ روزانہ 10 گلاس پانی کی پیا کرو۔ جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو دودھ میں گڑ ڈال کر پی لیا کریں۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں بال بہت زیادہ روکھے سوکھے سے ہو جاتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے ناریل کا تیل اپنے بالوں میں لگا لیں۔ آپ کے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اب اسے پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کیجیے، آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا۔ نہار منہ دودھ پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں نکلتی۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ، دوا جلدی اثر کرے گی۔ پانی پی کر فوراً بولنے سے پانی ہضم ہو جاتا ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے جسم کی چربی بڑھتی ہے۔ چینی کو پیس کر رکھ لو۔ رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو۔ چہرے کی جھریاں بالکل ختم ہو جائیں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے مفید ہوتا ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ ہمیشہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچا جا سکتا ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ، چڑچڑا پن میں کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچتے ہیں ان کی نیند کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ اسپغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں۔ ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو نہار منہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے یادداشت تیز ہو جائے گی۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھلائیں،
اس سے بانجھپن کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہوتا ہے وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو وہ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں، اس سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے تو اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ موٹاپا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جائے گا اور اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لیں، ہاضمہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ رات کو منقے کے دانے 15 منٹ پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اٹھ کر پی جائیں۔ اس کے بیج نکال کر منقع کھا لیں، دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے مردوں کی جنسی قوت بہترین ہوتی ہے۔ جو رات کے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے۔ نیم کے سوکھے پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے فوری بعد سو جانا کانوں کو جلدی بہرا کر دیتا ہے۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ نمکین پانی سے بال دھونے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی کا پی لو، اس سے ہچکی آنا بند ہو جائے گی۔ بھوک لگنے پر بھی کچھ کھانے کو دل نہ کرے تو گڑ کا استعمال کیجیے، آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پکوڑے سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہو تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑوں میں زیادہ آئل جذب نہیں ہوگا۔ پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی کو پی لینے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ زیادہ نمکین کھانا کھانے سے انسان پر بڑھاپا دیر سے آتا ہے۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اکثر جوانی میں ہارٹ اٹیک کی وجہ ٹھنڈے مشروبات کا پینا، تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ آنکھوں کا گرد حلقوں سے پریشان ہو تو آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ یا پھر آلو کے چھلکے اپنی آنکھوں کے نیچے رکھ دیں۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ شوگر والے مریض باجرے کا آٹا اور جو کا آٹا استعمال کیا کریں، یہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا معدہ کمزور ہونے کی اور مثانے کی گرمی ہونے کی علامت ہے۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دنوں میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جوڑوں کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا اور بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں
کہ آپ میں طاقت کمی ہونے کی علامت ہے۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ لیمو اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد کبھی بھی پانی مت پیا کریں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے اور آپ کے دانت وقت سے پہلے ہی گر جاتے ہیں۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ جلدی بہتر ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے آنکھوں کے کالے نشان دور ہو جائیں گے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے کھجور پیس کر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، 1 ہفتے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو اور تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اس پگول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھایا کریں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے اور اس سے منہ کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ گلا خراب ہو جائے تو گلے کے اوپر ملٹھی مسل لینے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر، پٹھوں، جوڑوں اور موہروں کے درد کا زبردست ٹوٹکا: سوہانجا، کیکر کی گوند اور دیسی اجوائن 50 گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں۔ صبح شام 1 چائے کا چمچ پانی کے ہمراہ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہوگی۔ کمر درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد اور موہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے اور اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی جائیں۔ اتنا گرم ہو جو پیا جا سکے۔ دن میں 3 دن پینا ہے۔
پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔